السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 32ویں قسط میں۔ ناظرین، اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی، زمین و آسمان کی سیر، دنیا والوں نے تکلیفیں دی، تو جس نے رسول بنا کر بھیجا تھا اس نے نوازا، آزمایا بھی بہت، اور جب نوازا تو اس انداز سے نوازا کہ ساتواں آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا اور اکرام و اعزاز سے اپنے تمام نبیوں کو جمع کر کے اس کی امامت کا شرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر کلک کریں۔ اسراء و معراج کا سفر ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین میں پھر مشغول ہو گئے، جو آپ کا ہمیشہ سے نصب العین رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کی سکونت گاہوں میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں تشریف لے جاتے، مکے سے باہر بھی چلے جاتے، اور جو کوئی مسافر آتا یا مل جاتا اسے ایمان اور خدا ترسی کا وعظ فرماتے۔ ناظرین، مکہ ایک ایسا شہر تھا جس کی عظمت عربوں میں ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور جب ہاتھی والے ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اور اس موقع پر اللہ نے کس طرح غیبی مدد کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی تھی، اس واقعے نے بھی ان کے دلوں میں مزید تعظیم بڑھا دی تھی۔ اس لیے عرب کے لوگ حج کے موسم اور دیگر اوقات میں مکہ آتے جاتے رہتے تھے۔ کفار قریش نے ٹولیاں بنا رکھی تھی کہ آنے والے لوگوں کو کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکے۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے رحمت عالم قسط نمبر 23 ملاحظہ فرمائیں، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، یعنی کہ جب مکے میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دیتے، جیسا کہ نبوت کے 34 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ البتہ اس سال یعنی 10ویں سال آپ نے یہ بھی چاہا کہ وہ آپ کو ٹھکانہ فراہم کریں، آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ اللہ کی دی ہوئی بات کی آپ تبلیغ کر سکیں۔ اسی دعوت کے طریقہ کار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قبائل کو دعوت دی، جن کو اسلام کی دعوت دینے کی تفصیل بہت سی کتابوں میں آئی ہے۔ لہٰذا آج کی اس قسط میں ہم اہم واقعات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، جو کتاب سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور الرحیق المختوم میں درج ہے۔ ناظرین، تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا ہے، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ مزید یہ بھی تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حنیفہ کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن ان کے جیسا برا جواب اہل عرب میں سے کسی نے بھی نہیں دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل و وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس قسط میں بعض واقعات کا ذکر کریں گے اور 2-3 واقعات کا ذکر انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ سوید ابن صامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے یعنی رہنے والے تھے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، کہنے لگے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے ویسا ہی جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر ہی آئے تھے کہ جنگ بعاث سے قبل اوس و خزرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اغلب یہ ہے کہ انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ آئیے آپ کو ایاس ابن معاذ کا بھی قصہ سناتے ہیں۔ ایاس ابن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان۔ 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے تعاون کی تلاش میں مکہ آیا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس ابن معاذ بولے، اے قوم، یہ اللہ کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسیر انس ابن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینے واپس چلا گیا۔ مدینے پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے وار پیشکش یعنی رحمت عالم کی اس سیریز پر اپنی رائے کمنٹ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔